میرے محترم بھائیوں بہنوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اتنی محبت سے تشریف لائے۔ 17 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے۔ جولائی 2000 میں آخری دفعہ آمد ہوئی تھی۔ 17 سال بعد بہت بڑا باغیچہ نہیں، باغ دیکھ رہا ہوں، اور یہ خوبصورت منظر ایمان والے مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات، نوجوان بھی، جوان بھی، ادھیڑ عمر، بوڑھے، سب ایک آج میرے نبی کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی، اور میرا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اور یہاں آسمان کے فرشتے یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کیسے ہیں کہ اگر ہمیں دکھائی دیتا تو شاید ہم خوشی سے ہی مر جاتے۔ اور یہ ساری عمارت کی اگر زبان ہوتی تو یہ آپ کا ایک ایک اس کا پلر آپ کا شکر ادا کرتا کہ یہاں آج اللہ کا نام گونج رہا ہے۔ یہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ سارا مجمع، بھئی آپ یہاں نہ بیٹھو، پیچھے ہو کے بیٹھو، یا نیچے اتر جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ، لوگوں کو کور مت کرو۔ آج اللہ بھی خوش ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں کہ میری امت جمع ہے۔ میرے بھائی بہنوں، بات کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ تھوڑے نہیں ہیں، آپ تو بہت تھوڑا سا مجمع ہے اس کے لحاظ، لیکن میرے نبی کا امتی اگر کسی جنگل میں اکیلا رہتا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانے کا حکم ہے۔ کسی صحرا میں رہتا ہے تو مجھے وہاں بھی جانے کا حکم ہے، کہ میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں، ایک ایک مرد عورت کالے گورے کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور آپ اتنا روئے ہیں کہ سارے نبیوں کے رونے سے بڑھ کر میرے نبی کا رونا ہے، سارے نبیوں کے درد سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے۔ مدینے کی فضا گواہ ہے کہ اس میں آپ کی آہیں، فریادیں، رونا گونجتا رہا 10 برس۔ ایک رات کا قصہ سناتا ہوں۔ آپ تڑپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو، اور چاہے تو تو معاف کر، تو مہربان ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف ہی کر، معاف ہی کر، معاف ہی کر، کر یا نہ کر، نہیں معاف ہی کر۔ اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوئی، عرش ہل گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ جبریل آئے، ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل، امت کا غم چین نہیں لینے دیتا، ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فارغ کر دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے، 70s میں زمیندار فیملی
کہا بیٹا مولوی بنے، یہ بہت بڑی گالی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے کہا یہ تو مولوی بننا ہے، میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ ساری تصویر نقش ہے، سفید کرتا، سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ یہ ماں باپ کا رویہ ہے۔ میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، نکال دیا۔ ہائے، اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں، کن کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا۔